جیسے ہی میں نے اس کے ہاتھ سے وہ خط لیا، وہ یوں میں شکریہ ادا کرنے لگا کہ جیسے میں نے اس پر کوئی بہت بڑا احسان کر دیا ہو۔ خیر میں نے اسے وہ خط لیا اور سیدھا گھر آ گئی اور اپنے کمرے میں جا کر سب سے پہلے اسے لاک کیا اور پھر درکتے دل کے ساتھ ڈرتے ڈرتے اس کا خط کھولا۔ جیسے ہی میں نے اس کے دیے ہوئے خط کو کھولا تو سارا کمرہ ایک بہت ہی عمدہ سے پرفیوم کی خوشبو سے مہک اٹھا جو اس نے سارے خط پر چھڑکا ہوا تھا۔ اتنی اچھی خوشبو سن کر میرا موڈ خوشگوار ہو گیا اور میں نے اسے کھول کر پڑھا تو اس میں لکھا تھا، میری اپنی اور بہت پیاری ہما جی، پتہ نہیں اس کو میرے نام کا کیسے پتہ چل گیا تھا، دل کی گہرائیوں سے آپ کو میرا محبت بھرا سلام قبول ہو۔ پھر آگے لکھا تھا، سب سے پہلے تو آپ کی اس بات کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے نازک ہاتھوں سے میرا خط لیا اور اس وقت میرا یہ خط آپ کی پیاری پیاری اور سرگمین آنکھوں کے سامنے ہے۔ ہما جی یقین کریں، اوپر والے نے آپ کو فرصت میں بیٹھ کر بنایا ہے اور میں آپ کے اس ملکوتی حسن کا دیوانہ ہوں۔ جب سے میں نے آپ کو دیکھا ہے میں خود کو بھول گیا ہوں، پتہ نہیں آپ نے مجھ پر کیا جادو کر دیا ہے۔ سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بس آپ کی موہنی صورت میری آنکھوں کے سامنے گھومتی رہتی ہے۔ پھر لکھا تھا، ہما جی پتہ نہیں آپ کی حسین آنکھوں میں کیا جادو ہے، کیا کشش ہے کہ میں ہر وقت ان میں گم ہی رہتا ہوں۔ ہما جی میں آپ کا بیمار محبت ہوں اور شفا صرف اور صرف آپ ہیں، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جس دن آپ نظر نہیں آتے وہ دن میرا بہت خراب گزرتا ہے اور جس دن آپ نظر آ جاتی ہیں وہ دن میرے لیے عید کا دن ہوتا ہے۔ اس طرح کی رومانوی باتوں کے ساتھ ساتھ اس نے اس خط میں اور بھی بہت سارے محبت بھرے شعر لکھے ہوئے تھے جو کہ اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہے۔ ان اشعار کا لب لبان یہ تھا کہ وہ مجھ سے بے حد محبت کرتا ہے اور اس کے لیے میں دنیا کی سب سے حسین لڑکی تھی۔ اور ہاں، خط کی سائڈوں پر بڑے بڑے حاشیے بھی لگے ہوئے تھے اور ان حاشیوں کے ایک طرف ترتیب کے ساتھ بہت سے سرخ رنگ کے دل بنے ہوئے تھے اور ان دلوں میں تیر کھبے ہوئے تھے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ تیر لگنے کی وجہ سے اس دل سے خون بھی ٹپک رہا تھا۔ آخر میں اس نے لکھا تھا، صرف اور صرف تمہارا اپنا سمیر۔ یہ سمیر نامی لڑکے کا وہ خط 4 صفحات پر مشتمل تھا اور اس کے ہر صفحے پر محبت بڑے ڈائلاگ لکھے ہوئے تھے جن کو پڑھ کر میں بڑی متاثر ہوئی تھی۔ سمیر کے ہاتھ کا لکھا ہوا وہ خط میں نے بے شمار دفعہ پڑھا اور جب مجھے وہ خط زبانی یاد ہو گیا تو میں نے اسے پرزا پرزا کر کے فلیش میں بہا دیا اور پھر سارا دن سمیر کے خطوں پر غور کرتی رہی۔ کیا واقعی میں اتنی خوبصورت ہوں یا وہ ایسے ہی بلف مار رہا ہے؟ اس کے ساتھ ہی میں ڈریسنگ کے سامنے اسٹول پر بیٹھ گئی اور بڑے غور سے اپنا جائزہ لینے لگی۔ اس میں تو کوئی شک نہ تھا کہ میں ایک گوڑی چٹی چمکتے ہوئے رنگ اور بہت اچھے نئے نقش والی لڑکی تھی۔ گویا کہ میرے بریسٹ ابھی چھوٹے تھے لیکن اتنے چھوٹے بھی نہ تھے اور ابھی سے میرے سینے کی اٹھان ایسی غضب تھی کہ جب میں سینہ تان کر چلتی تو بڑے بڑے لوگوں کے دل دہل جاتے تھے۔ اور یوں میری اس لڑکے سے جس کا نام سمیر تھا اس سے دوستی کی ابتدا ہو گئی اور اب تو وہ روز ہی مجھے خط دینے لگا تھا جسے میں گھر آ کر 2-3 دفعہ پڑھتی اور پھر اسے فلیش میں بہا دیتی۔ پتہ نہیں وہ اتنے رومانٹک الفاظ کہاں سے ڈھونڈ کر لکھتا تھا جن کو پڑھ کر میں گائل ہو جاتی تھی۔ پہلے تو اس نے اپنے خطوط میں بڑی ہی رومانوی باتیں لکھی تھی کہ جن کو میں پڑھ کے سپنوں کی دنیا میں کھو جاتی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ اس کے خط بدلنے لگے اور اب وہ اپنے خطوط میں مجھ سے ملنے کا تقاضا کرنے لگا۔ گویا کہ میرا بھی دل کرتا تھا کہ میں اسے اکیلے میں ملوں لیکن میری پوزیشن ایسی تھی کہ میں اسے مل نہ سکتی تھی۔ اسی طرح دن گزرتے رہے۔ اب میں اس کے ساتھ ہلکی پھلکی گپ شپ بھی کرنے لگی تھی اور وہ خاص کر میری خوبصورتی کی بڑی تعریف کرتا تھا اور زبانیں بھی ملنے کی درخواست کرتا رہتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ خطوط بھی جاری تھے جن میں وہ مجھ سے ملنے کا تقاضا کرتا تھا۔ پھر کچھ عرصہ بعد سمیر کے خطوط کا لہجہ مزید بدل گیا اور اب وہ رومانو باتوں کے ساتھ ساتھ میرے جسم خاص کر میرے سینے کی بڑی تعریف لکھنا شروع ہو گیا جسے پڑھ کر مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب وہ چلتے چلتے مجھے ٹچ بھی کر لیتا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ جب پہلی بار اس نے مجھے ٹچ کیا تھا تو میرے سارے بدن میں ایک عجیب سی سنسنی پھیل گئی تھی۔ پھر اس کے بعد وہ عموماً مجھے ضرور چھوتا تھا اور اس طرح سے مجھے چھونا مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ ہمارے اسکول سے گھر کے راستے میں ایک سنسان گلی کے نکڑ پر ایک ایسا گھر بھی پڑتا تھا کہ جس کے آگے ایک بار سی لگی ہوئی تھی اور اس بار نے اس گھر کو 3 طرف سے گھیر رکھا تھا۔ ان کے مین گیٹ سے اندر داخل ہوں تو گیٹ کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا لان تھا اور اس لان کے کونے میں دریک کے 3 درخت اکٹھے ہی لگے ہوئے تھے جن کی وجہ سے وہاں ایک چھوٹی سی آرسی بن گئی تھی، یعنی کہ ایک سائڈ پر ان کا گھر کا گیٹ تھا۔ اس گھر میں 2 ہی لوگ رہتے تھے، ایک میاں اور ایک اس کی بیوی، اور یہ دونوں ہی خاصے برے تھے۔ مرد تو کام کے لیے صبح سویرے ہی گھر سے نکل جاتا تھا جبکہ خاتون گھر میں ہی اکیلی ہی رہتی تھی۔ ان کے بچے وغیرہ اگر ہوتے بھی تو وہ ان کے ساتھ نہیں رہتے تھے۔ یہ باتیں مجھے سمیر نے بتائی تھی۔ ہوا یوں کہ اسکول سے واپسی پر حسب معمول اس نے ملنے کی تقریر کی تو میں نے بھی اسے روز والی بات کی کہ تم تو جانتے ہی ہو کہ میرا گھر سے نکلنا بہت مشکل ہے۔ تب وہ کہنے لگا کہ اچھا ایسا کرو کہ تم مجھ سے یہاں ہی مل لو۔ تو میں نے کہا روز تو ملتی ہوں۔ تو بڑے ہی حسد بڑے لہجے میں بولا، نہیں ایسے نہیں نا میری جان، میں تم سے گلے ملنا چاہتا ہوں۔